بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، آج اس مقدس ترین جگہ کی معلوماتی ویڈیو میں ہم بغداد عراق میں روحانی اور تاریخی اہمیت کی حامل مسجد کاظمیہ کو بیان کر رہے ہیں۔ کاظمیہ مسجد کی داستان اس کی ابتدائی تعمیراتی انداز اور اس کی دیواروں کے اندر پیش آنے والے مختلف تاریخی واقعات کے احاطہ کرتی ہے۔ ہم بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح یہ مسجد مقامی اور بین الاقوامی اسلامی برادری کے لیے ایمان اور لچک کی امانت بن گئی ہے۔ اس کی تاریخ ہم دو حصوں میں بیان کر رہے ہیں اور یہ اس کا پہلا حصہ ہے۔ تو دوستو، الکاظمیہ مسجد ایک شیعہ اسلامی مسجد اور مزار ہے جو بغداد عراق کے مضافاتی علاقے کاظمیہ میں واقع ہے۔ اس میں 7ویں اور 9ویں 12ویں شیعہ اماموں بالترتیب موسیٰ کاظم اور ان کے پوتے محمد الجواد کی قبریں ہیں۔ اس مسجد کے احاطے میں تاریخی علماء شیخ مفید شیخ ناصر الدین توسی بھی مدفون ہیں۔ مسجد سے براہ راست متصل 2 چھوٹے مزارات ہیں جن کا تعلق برادران سید راد جنہوں نے نہج البلاغہ مرتب کیا اور سید مرتضیٰ کے ہیں اور قاضی ابو یوسف انصاری کے ہیں۔ یہ مسجد قریش کی قبرستان کی جگہ پر تعمیر کی گئی تھی جو 762 میں بغداد کے اصل گول شہر کے ساتھ بنائی گئی تھی۔ شونیزی جس کا مطلب ہے کالا دانا نامی ایک قدیم عرب قصبے میں قبرستان کی بنیاد عباسی خلیفہ المنصور نے رکھی تھی تاکہ اس کے اہل خانہ اور قیدیوں کو اس میں دفن کیا جا سکے۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ زبیدہ بنت جعفر اور خود المنصور بھی اسی جگہ دفن ہوئے تھے۔ یہ قصبہ اپنے مقبروں کے ساتھ الکاظمیہ بن جائے گا، ایک علاقہ اور مضافاتی علاقہ جو وسطی بغداد کے شمال میں واقع ہے۔ یہ قبرستان 799 میں 7ویں 12ویں امام موسیٰ کاظم کی تدفین کی جگہ بن گیا۔ اس کے بعد ان کے پوتے 9ویں امام محمد الجواد نے 834 میں موجودہ عمارت کی بحالی صفوی ایرانی شاہ اسماعیل اول کی طرف سے کی گئی تھی۔ 1502 سے 1524 تک اسے عثمانی سلطنت سلمان نے 1534 میں بغداد فتح کرنے کے بعد مزید سجایا۔ پوری تاریخ میں بہت سی دوسری اسلامی بستیوں کی طرح وقت کے ساتھ ساتھ مسجد کے ارد گرد آبادیاں بننا شروع ہوئیں جو کہ الکاظمیہ علاقے کے نام سے مشہور ہوئیں۔ 1611 میں عثمانی سلطان اور خلیفہ احمد اول نے بنی شیبیہ سے تعلق رکھنے والے جمال الدین بن ملا علی کو ایک شاہی فرمان عطا کیا جس سے انہیں اور اس کے خاندان کو مسجد اور اس کے مزار کی مکمل نگرانی کی اجازت دی گئی۔ جمال کے آباء و اجداد الجمالی خاندان کے نام سے مشہور ہوئے جنہیں مسجد کی ذمہ داری سونپی گئی اور فرمان برقرار رکھا۔ الجمالی خاندان کی سب سے زیادہ قابل ذکر افراد میں شیخ عباس جمالی تھے جو مسجد کے ساتھ ہی رہتے تھے اور زائرین ان سے ملتے تھے، اور عراقی اسٹیٹ میں محمد فاضل جمالی کے والد تھے جو اس کے بانیوں میں سے ایک بنے گے۔ 1945 میں اقوام متحدہ برطانوی سلطنت کے خلاف 1920 کے عراق بغاوت کے دوران الکاظمیہ مسجد بغداد کے ارد گرد کے بہت سے مقامات میں شامل تھی جس کا مقصد انگریزوں کے خلاف بغاوت کرنا تھا۔ ان اجتماعات کو موسیٰ الشبندر نے نوٹ کیا جس نے حیدر خانہ مسجد جیسے اجتماعات کو دیکھا۔ یہ اجتماعات میلاد اور حسینی تعزیت کے ساتھ بھی تھے اور اس میں نمایاں اسلامی اتحاد دیکھا گیا جیسے کہ الشبندر نے نوٹ کیا ہے۔ عراقی جنگ کے دوران اور اس کے بعد مسجد عراق بھر میں ان متعدد مقامات میں شامل تھی جنہیں دہشت گردانہ حملوں کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ 2 مارچ 2004 کو کم سے کم 75 افراد ہلاک اور سینکڑوں دیگر زخمی ہوئے جب ہجوم شر کی یاد میں جمع تھے۔ اس واقعے نے غم و غصے کا اظہار کیا اور مشتعل ہجوم نے 2 امریکی فوجیوں کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا۔ عراق کی گورننگ کونسل نے اس حملے کا الزام فرقہ وارانہ کشیدگی کو ہوا دینے والے
دہشت گردوں پر عتیاد کیا۔ کربلا کی امام حسین مسجد میں بھی یکے بعد دیگر دھماکے ہوئے۔ یہ مسجد اس ہجوم کی منزل تھی جو بغداد کے پل میں بغداد میں پھنس گئی تھی۔ 6 جون 2007 کو مسجد کے قریب 2 کار بم دھماکوں میں کم سے کم 7 افراد مارے گئے، ایک الزہرا اسکوائر پر اور دوسرا 300 میٹر دور عدن چوراہے پر۔ یہ تقریب ایسے وقت میں ہوئی جب پولیس افسران نے شیعہ فرقہ پرست عسکریت پسندوں کے تشدد کا نشانہ بننے والے 47 افراد کو دریافت کیا۔ تقریباً 1 سال بعد 27 جون 2007 کو شام کو ایک کار بم دھماکے میں کم سے کم 14 افراد ہلاک ہوئے اور 22 زخمی ہوئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ متاثرین زیادہ تر مقامی لوگ تھے، گرمی کی گرم شام سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ 28 مارچ 2004 کو محمد تقی کی قبر پر ایک تازہ سنہری گنبد کی نقاب کشائی کی گئی، کیونکہ ہجوم جشن میلاد کے ساتھ ساتھ ان کی اولاد جعفر کی سالگرہ کو بھی موقع پر جمع تھا۔ 28 دسمبر 2008 کو مسجد کی طرف جانے والی ایک مصروف سڑک پر ایک کار بم دھماکہ ہوا جس میں کم سے کم 24 افراد جان بحق ہوئے اور 46 دیگر زخمی ہو گئے، جن میں سے زیادہ تر مسجد میں آنے والے زائرین تھے۔ یہ دھماکہ باب الروضہ سے تقریباً 100 گز کے فاصلے پر ہوا، جو مزار کے مرکزی دروازوں میں سے ایک ہے۔ 7 جنوری 2009 کو ایک مرد خودکش بمبار نے ایک عورت کے لباس میں 38 کو ہلاک کیا اور 72 زائرین کو زخمی کر دیا جب وہ عاشورہ کے دن کی تیاری کر رہے تھے۔ لاس اینجلس ٹائمز کے اس حملے کو مہینوں میں اپنے بدترین حملوں میں سے ایک قرار دیا۔ بعد ازاں 8 اپریل 2009 کو مسجد کے قریب پلاسٹک کے تھیلے میں رکھے ہوئے بم پھٹنے سے 7 افراد جاں بحق اور 23 زخمی ہو گیا۔ عراقی حکام نے خبردار کیا ہے کہ وہ حملے میں اضافے کی توقع رکھتے ہیں۔ پھر 24 اپریل 2009 کو تشدد 2003 کے حملے کے بعد سب سے زیادہ متاثر ہوا اور ان حملوں میں 2 خواتین خودکش حملہ آوروں نے کم سے کم 66 افراد کو ہلاک اور 125 دیگر کو زخمی کیا۔ جب لوگ عراق کی طرف بڑھ رہے تھے جمعہ کی نماز کے لیے مسجد، ان حملوں کو عراق میں القاعدہ کی حمایت کا شبہ تھا۔ علاقے کے رہائشیوں نے اس واقعے کو قتل عام قرار دیا ہے، جس میں لاشیں کچھ جلی ہوئی زمین پر بکھری ہوئی تھی۔ اس تقریب کی وجہ سے بہت سے عراقی سیکورٹی اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا کیونکہ وہ مزار کے ارد گرد مناسب سیکورٹی فراہم نہیں کر پا رہے تھے۔ تو دوستو، کل انشاءاللہ تعالی اسی وقت اس کا دوسرا حصہ پیش کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔